جادو کی کتنی ڈائمینشنز ہیں اور جادو کی کتنی اقسام ہیں؟ جادو کی 3 ڈائمینشنز جو ہے نا وہ بہت اہم ہیں: جنتر، منتر اور تنتر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت سے جو جادو کے نسخے چرائے گئے تھے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ پکڑ لیے تھے تو انہیں ضائع کیوں نہیں کیا؟ اتنی موٹی موٹی رسیاں ہیں، وہ ٹوٹتی ہیں، وہ سلائی اکھڑتی ہے، وہ بہت موٹا جو غلاف ہے، بہت وزنی غلاف ہے، وہ اڑتا ہے اور رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان خانہ کعبے کا ایک اور دروازہ نظر آ جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں جادو ان پر اثر نہیں کرتا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کی کیا حقیقت ہے؟ کائنات کی کوئی طاقت اتنی تگڑی نہیں ہو سکتی کہ وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیپچر کر دے۔ ہاں، اب سمجھیں کہ وہ کیوں ہوا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بابل کے کنویں میں ہاروت اور ماروت آج بھی زندہ ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ عورت نے ایسا ہی کیا۔ جب اس نے ایسا کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر سے ایک سفید قسم کی روشنی نکل کے زمین کے اندر چلی گئی ہے اور کالی روشنی زمین کے اندر سے ہی نکل کے اس کے وجود میں داخل ہو گئی۔ ڈیاناز لیک ہے، ایک ایسی لیک ہے جس کے چاروں طرف سنہرے رنگ کی جھاڑیاں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اس لیک تک چلے جائیں اور واپس آ جائیں، آپ میجیشین بن چکے ہیں۔ جنات اور شیاطین کی مدد سے کالا جادو کیا جاتا ہے، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جادو لانے والے 2 فرشتے کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جادو کی دیوی کا کیا واقعہ ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے جادو کے نسخے کیوں چرائے گئے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سپر نارمل پوڈ کاسٹ کو ابھی سبسکرائب کریں۔ سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے بلیک میجک کی ہسٹری پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ جادو کی کتنی ڈائمینشنز ہیں اور جادو کی کتنی اقسام ہیں؟ بیٹا، جادو کی ڈائمینشنز اور اقسام سے پہلے ایک بات کرنی ضروری ہے کہ کیا جادو جو ہے اس کا امپیکٹ کیا ہے، اور اسلام میں اس کی جو ہے وہ پلیسنگ کیا ہو سکتی، کیا نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب سے پہلا سوال بنتا ہی یہ ہے۔ دیکھو، ایک چیز یاد رکھو، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان السحر حق، کہ جادو حقیقت ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ ان الساحر کافر، کہ جو جادوگر ہے وہ کافر ہے۔ تو جادو کی سمجھ لیں کہ اس کی جو تھرسٹ ہے وہ یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی گناہ، کوئی بھی نیگیٹو چیز جب تک آپ کر نہ گزریں، جب تک آپ اس کو جو ہے وہ کر نہ لیں، تب تک وہ آپ کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ لیکن جادو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے صرف سوچا ہے کہ فلاں چیزیں ہیں، میں اس کا جادو سے حل کر لوں، تو آپ کے ایمان کا سر ختم، آپ کا سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے یہ مطلب اس سے جو دور رہنا ہی بہتر ہے۔ لیکن میں ایک عرض کروں کہ جب کوئی ڈاکٹر کسی بیماری کا علاج کرتا ہے تو اس کو کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ بیماری کی وجہ کیا ہوتی ہے، بیماری ہوتی کیوں ہے، اور پھر اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ اندھیرے کا علاج روشنی ہے، 1000 سال کا بھی اندھیرا ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن اس کو اڑا کے رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح جادو جو ہے وہ ظلمت ہے، وہ اندھیرا ہے، وہ تاریکی ہے، اور نور اللہ کا ہے۔ جس طرح یہ روشنی کرنے کے لیے ہمیں ایک پورا سسٹم چاہیے۔ یہ لائٹ ہے، لائٹ کے پیچھے اس کا سوئچ بورڈ ہے، سوئچ بورڈ کے پیچھے ڈسٹریبیوشن بورڈ ہے، ڈسٹریبیوشن بورڈ کے پیچھے میٹر ہے، میٹر کے پیچھے گرڈ ہے، گرڈ کے پیچھے ڈیم ہے۔ یہ پورا ایک سیکوینس ہے۔ اسی طرح اللہ کا بنایا ہوا سسٹم بھی آپس میں سنکرونائزڈ ہے، یعنی اللہ کے بعد انبیاء، اور ہمارا جو دین ہے اس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی سرکار ختمی مرتبہ اہل بیت اطہار، اور اس کے بعد جن لوگوں نے رسالت مآب سے محبت کی وہ ان سے آگے ڈائمینشن اولیاء سے ہوتی ہوئی مومنین، مسلمان، اور ایک ہائرارکی ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی ہائرارکی میں اس کی فٹنس۔
اسی طرح جادو جو ہے نا اس کا چلن آج کل بہت زیادہ ہو گیا. میں نے ایک دفعہ ذکر کی تھی, میں آگے چل کے اس کا بھی ذکر کروں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جو جادو کے نسخے اپنے تھرون کے نیچے, تخت کے نیچے دفن کروائے تھے, وہ ضائع بھی کر سکتے تھے, وہ کیوں نہیں کیے؟ یہ بھی سوال آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت سے جو جادو کے نسخے چرائے گئے تھے, جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ پکڑ لیے تھے تو انہیں ضائع کیوں نہیں کیا؟ یہ میں اسی وجہ سے آتا ہوں, اسی کے اوپر بات کرتا ہوں کہ وہ ان کو بھی پتہ تھا کہ آنے والے وقت میں کون سی چیزیں ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں, کون سی چیزیں جو ہے وہ نقصان کر سکتی ہیں. اسی لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے اس بارے میں بڑی وعید سنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور جادو ہوتا کیا ہے, اس کی ڈائمنشن جو پہلا سوال ہے, جادو ہوتا کیا ہے؟ اپنے کسی بھی کام کے لیے اللہ کے علاوہ کسی شیطانی طاقت کو اپنے کام کرنے کے لیے استعمال کرنا جادو ہے, کسی بھی حال میں, کسی بھی سوچ کے تحت. یعنی آپ نے کوئی کام ہے, آپ کا پیسے چاہیے, یا کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے, کوئی دشمن ہے, کچھ ہے, آپ نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی محبت, اللہ کی قربت, اللہ کی جو ہے وہ کرم نوازی کی بجائے آپ نے شیطانی طاقتوں کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے. جب آپ نے شیطانی طاقتوں کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے تو وہ ہر حال میں جادو ہے, اس کو اوائڈ کرنا ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جادو کی ڈائمنشنز کیا ہوتی ہیں. تو جادو جو ہے نا, وہ پہلی لائن جو میں نے عرض کی کہ تاریکی ہے, ظلم ہے, تاریکی ہے, ظلمت ہے, نحوست کہہ لیں. یعنی روشنی کا نہ ہونا جو ہے وہ اندھیرا ہے نا. اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ روشنی کرنے کے لیے تو ہمیں میڈیم چاہیے, اندھیرا کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ یہ تار ٹوٹ جائے, لائٹ خراب ہو جائے, پیچھے گریڈ میں کوئی مسئلہ ہو, یعنی اندھیرا تو فوراً ہو جائے گا. روشنی کرنے کے لیے سیکوینس, یعنی آپ کو جو ہے وہ ایک پودے سے پھل چاہیے تو اس کا انتظار کرنا پڑے گا, سیزن کا حال چلانا پڑے گا, چیزیں اپنے اندر میں پازیٹیوٹی کے بیج لگانے پڑیں گے. وہ لگائیں گے تو جو ہے نا وہ آپ کے اندر وہ اللہ کا نور آئے گا نا, وہ لگے گا تو اللہ کا نور آئے گا جو آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا. اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا اللہ کے ساتھ, استحکام لانا ہوگا اللہ کے ساتھ, اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ساتھ, ان کے احکام کے ساتھ, ان کے گھر کے ساتھ, ان کی محبت کے ساتھ, ان کے ساتھ وفادار رہنا ہوگا تو راستہ ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. اب پھر واپس اسی سوال کی طرف کہ اس کی ڈائمنشنز, تو ڈائمنشنز تو اس کی بہت ساری ہیں. یعنی کسی بھی چیز سے اندھیرا تو ہو سکتا ہے نا. تو اصل جادو کی ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ کے اندر کی پازیٹیوٹی کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے تو آپ میجیشین ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ نیگیٹو طاقتوں سے جڑ جائیں گے. شیطانی طاقتیں ہیں نا, شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ہی تو اجازت دی ہے کہ جاؤ اگر بہکا سکتے ہو تو بہکا لو. شیطانی طاقتوں کو اللہ نے ہی تو موقع دیا ہے, اور یہ بھی کہہ کے بھیجا ہے کہ جو میرے ہوں گے ان کو نہیں بہکا سکتے. اب ہم نے جو ہے وہ اپنی پازیٹیوٹی جو ہے اس میں اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے کہ کیا ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. اب اس جادو کی 3 ڈائمنشنز جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. اس میں جنتر, منتر اور تنتر, یہ سمجھیے گا. سب سے پہلا ہے منتر. جادو کے منتر ہم نے اپنی جب بچے ہوتے تھے تو الف لیلا کی کہانیاں پڑھتے تھے یا امرو یار کی سیریز پڑھتے تھے, تو اس میں ہم دیکھتے تھے نا کہ جادوگر نے منتر پڑھا اور یہ کر دیا. یہ جو منتر ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ سیپلیکیشن. سیپلیکیشن جو ہے وہ کسی بھی طرح کی, جیسے ہم عبادت کرتے ہیں, جیسے ہم وظیفے کرتے ہیں, تو وہ کیا پروڈیوس کرتی ہیں؟ پازیٹیوٹی. وہ آپ کے اندر روشنی پروڈیوس کرتے ہیں, وہ آپ کے اندر نور پروڈیوس کرتے ہیں, وہ آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. اور کوئی ایسے منتر جو آپ کو اللہ اور رسول سے دور کرنے کا باعث بنے, جو آپ کے اندر تاریکی کا باعث بنے, جو آپ کے اندر اندھیروں کا باعث بنے, وہ سارے جادو کے منتر ہیں نا. وہ کسی بھی حال میں ہو سکتے ہیں, وہ جادو کے منتر ہے. یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ کو اللہ اور رسول سے دور کر رہی ہے, آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک آڑ, ایک دیوار, ایک فاصلہ بنا رہی ہے,
تو وہ منتر جو ہے، اب عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ جو ہے نا وہ الٹی جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نعوذ باللہ، یا کوئی ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جس سے آپ کی چیزیں ہوں. دیکھیں میں اب آپ کو ایک مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. ایک موٹر ہے آپ کے پاس، وہ 1 ہارس پاور کی ہے. 1 ہارس پاور کی ایک موٹر ہے تو وہ 220 وولٹ پہ چلتی ہے. 220 وولٹ پہ چلتی ہے تو وہ 100 RPM کے اوپر کلاک وائز گھومتی ہے. اب آپ نے کچھ نہیں کیا، صرف اس کا سرکٹ بدل دیا، صرف سرکٹ بدلا، 1 ہارس پاور وہیں رہے گا، 220 وولٹ وہیں رہیں گے، 100 RPMs بھی وہیں رہیں گے. صرف سرکٹ بدلنے سے ہوگا کیا کہ وہ جو کلاک وائز گھوم رہی تھی وہ اینٹی کلاک وائز گھومے گی. یعنی وہ چیز جو آپ کی روشنی پیدا کری تھی وہی چیز آپ کی روشنی کو سلب کرے گی. جب وہ روشنی کو سلب کرے گی تو اندھیرا تو ہو جائے گا نا. تو جب آپ کے وجود میں اندھیرا ہو گیا تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان یہی ہے نا کہ شیطان ظلمتوں میں رہتا ہے، شیطان اندھیروں میں ہے اور مومن روشنی ہے. اللہ اپنا تعارف کیا کراتا ہے؟ واللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو نور ہے جب آپ کے اندر سے نکل جائے گا، آپ نے کوئی ایسی سپلیکیشن کی، کوئی ایسی چیز پڑھی، یعنی جیسے یہ اکثر کہا جاتا ہے جی الٹا قرآن پڑھتے ہیں، الٹی بسم اللہ پڑھتے ہیں. تو الٹی بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی انرجی آپ کے اندر طاقت پیدا کری ہے، اور جب آپ نے اسی کو الٹا پڑھا، انورس پڑھا، تو اس نے آپ کی طاقت کو جتنی تیزی سے وہ روشنی دے رہی تھی اتنی تیزی سے اس نے روشنی کھینچ لی. یعنی آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی بجائے اللہ سے دور پھینک دیا. یعنی آپ نے اپنا تعلق اللہ سے توڑ کے جو ہے وہ شیطان کے ساتھ جوڑ لیا. تو جیسا جہاں پہ شیطان جائے گا پھر آپ وہیں جائیں گے، پھر اور تو کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. یہ ہے منتر. میں ذرا تفصیل سے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو منتر ہیں یہ پرانی الہامی کتابوں کے یا نبیوں کے کوئی ایسے ورڈز ہیں جو پازیٹیوٹی پیدا کرتے تھے، ان کو الٹا کے نیگیٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی آپ سمجھیں ایک آپ کے پاس ویکیوم کلینر ہے، ویکیوم کلینر جو ہے وہ آپ کے کارپیٹ سے ڈسٹ کھینچ رہا ہے، آپ نے اس کو بدل دیا، اب وہ بلور بن گیا ہے. اب وہ ڈسٹ کھینچنے کی بجائے اس کو دھکا دے رہا ہے اس کی موٹر وہی، طاقت اس کی وہی ہے. اسی لیے تو میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ خانہ کعبے کی انرجی کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے جب یہ ریچولز ہونے شروع ہوئے تو اللہ نے بہت بڑا کام کیا. وہ جو خانہ کعبے والا آپ کو میں نے بتایا تھا، یہ لوگ آج بھی سرچ کر لیں، گوگل پہ موجود ہے، لیکن وہ بہت ساری ویڈیوز اب ڈیلیبریٹلی کچھ طاقتوں کے چونکہ چیزیں بے نقاب ہوئی تھیں، یہ 5 سال پہلے کی بات ہے، کرونا سے چند مہینے یا پہلے کی بات ہے، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. خانہ کعبہ کائنات کی سب سے بڑی انرجی کا سینٹر ہے. یہ جس میں نے منتر کے جس سینس میں بتا رہا ہوں اس کو سمجھیے. خانہ کعبہ کائنات کی سب سے بڑی انرجی کا سینٹر ہے، کائنات کا سینٹر آف گریویٹیشن ہے. یعنی کائنات میں سب سے زیادہ انرجی پروڈکشن، یعنی پوری کائنات کی جو انرجی ہے وہ کلاک وائز ہے. خانہ کعبے کا طواف اینٹی کلاک وائز ہے. یہ پازیٹیوٹی اور جو ہے نا نیگیٹیوٹی کا، یعنی پوری کائنات میں نیگیٹیو انرجی ہے اور صرف خانہ کعبے کی پازیٹیو انرجی اتنی طاقتور ہے کہ پوری کائنات کی ہر انرجی کو مینیپولیٹ کر لیتی ہے. جتنا زیادہ طواف ہوتا ہے، جتنا خانہ کعبے کی انرجی، خانہ کعبہ کائنات کا سب سے بڑا ریسائکلر ہے. اب جب یہ خانہ کعبے کی انرجی کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے پلان کیا. اب خانہ کعبے کے اندر بیٹھ کے تو اپنے ریچول کر نہیں سکتے تھے، اگر وہ کرتے کیونکہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور قرآن پاک کی نص کے تحت کہ ان المشرکون نجس، ان کے مشرک نجس ہیں، وہ اس حدود میں نہیں آ سکتے، اس میقات میں ہی نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جہاں سے میقات ہے احرام کی اس کے اندر بھی نہیں آ سکتا. لیکن کسی نے تو ان کو موقع دیا نا کہ ادھر آ جائے. اگر وہ وہاں بیٹھتے تو ریوالٹ ہو جاتا. انہوں نے کسی ایک بلڈنگ میں جو خانہ کعبے کی، کیونکہ انرجی کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے دروازے سے، اس کو سمجھیے. گھر کی انرجی جب میں نے واستو میں بات کی تھی تو دروازے کی بات کی تھی. دروازہ آپ کی انرجی کا گیٹ وے ہوتا ہے، وہیں سے سارا کچھ آتا ہے، آپ بھی وہیں سے آتے ہیں تو انرجی بھی وہیں سے آتی ہے. انرجی کو چھتیں پلان کے تو نہیں آتی. اب
خانہ کعبے کے دروازے کے سامنے ایک بلڈنگ کے کچھ فلورز میں انہوں نے ریچول کرنے شروع کر دیے. مسلمان طاقتیں تو سرنڈر کر چکی تھی. پھر اللہ نے اس سارے کام کو ٹیک اپ کیا خود. پھر اللہ نے کیا کیا اب سمجھیں, سائنس کے سارے اصول فیل ہو گئے, سارے اصول. یعنی خانہ کعبہ ایک بلڈنگ ہے, اس کے گرد ایک بہت موٹا غلاف ہے جو بہت موٹے رسوں سے بندھا ہوا ہے, جو آپس میں بھی بہت مضبوط دھاگوں سے سلا ہوا ہے. اس کے اندر میٹل ہے, اس کے اندر وزن بہت ہے, اس کی چیزیں بہت شاندار ہیں. وہ پورا جو غلاف ہے اس کی ایک طاقت ہے, اس کی ایک انرجی ہے. ٹھیک ہے. اب کبھی بھی کوئی بھی کتنا بھی بڑا طوفان آئے, خانہ کعبے کا غلاف دیوار سے چمٹنا چاہیے نا. طوفان آئے گا تو وہ دیوار کی طرف دھکا دے گی نا ہوا, اندر سے تو ہوا باہر نہیں آ رہی, اندر تو پتھر ہے, چاروں طرف عمارت ہے, دروازہ بند ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طوفان اندر سے باہر نکلے. ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے اور خانہ کعبے کا غلاف جو ہے وہ اڑتا ہے. وہ رسیاں, وہ اتنی موٹی موٹی رسیاں ہیں, وہ ٹوٹتی ہیں, وہ سلائی اکھڑتی ہے, وہ بہت موٹا جو غلاف ہے, بہت وزنی غلاف ہے, وہ اڑتا ہے اور رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان خانہ کعبے کا ایک اور دروازہ نظر آ جاتا ہے. اب یہ طاقتیں جو ہیں نا اس بات میں پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم نے تو اتنا کام کیا کہ ہم اس انرجی کو انٹرسیپٹ کر سکیں, یہ تو انرجی انٹرسیپٹ ہو ہی نہیں رہی. ابھی کہیں اور سے دروازہ نکلا ہے, ہم یہاں پہ کریں تو وہ نیا دروازہ ہو. اب جب یہ ہوا تو پھر مجبوری ہو گئی کہ خانہ کعبے کے طواف کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی مین ویڈ وائرس اتارا جائے اور خانہ کعبے کو بند کیا جائے تاکہ طواف رکے. تو کرونا جو ہے وہ آ گیا. اب جب یہ کرونا آیا, خانہ کعبے کا طواف رکا, تو اس کے بعد پھر پوری دنیا میں نیگیٹو امپیکٹس آج تک آپ دیکھ رہے ہیں, آج تک آپ بھگت رہے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کووڈ-19 کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا الومیناٹیز کو روکنے کے لیے. بیٹا بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ مین میڈ وائرس تھا اور یہ جو ہے یہ نیگیٹو طاقتوں کی وجہ سے آیا تھا, کیونکہ جو کچھ ہوا میں بتائیں نا, اللہ نے ایک بہت بڑا تھپڑ مارا تھا خود سے ان طاقتوں کے منہ کے اوپر کہ تم اگر جو ہے نا وہ رسالت مآب کے ماننے والوں میں بھی جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے بھی اگر تمہارا ساتھ دیں گے نا, تب بھی اللہ جو ہے نا اس کی حرمت پہ آنچ نہیں آنے دے گا. یعنی کعبے کے بارے میں سرکار عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا کہ کعبہ اللہ کا ہے, اس کی حفاظت وہ خود کرے گا. کعبے کی قرآن کی حفاظت اللہ نے خود کرنی ہے, ہم نہیں کر سکتے, ہماری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی چیزوں کو حفاظت کر سکیں. ہم صرف وفادار رہ سکتے ہیں. ہماری طاقت یہ ہے کہ ہم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفادار رہ سکتے ہیں. یہ بات چونکہ لمبی ہو گئی لیکن سمجھانی اس لیے ضروری تھی کہ انرجیز جو ہیں ان کا ایک سینٹر ہوتا ہے, ان کی ایک خاص اپلیکیشنز ہوتی ہیں, ان کو جب پڑھتے ہیں تو یا وہ پازیٹیوٹی تخلیق کرتے ہیں. یعنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, تو میرے ووکل کورڈز انرجی جو ہے وہ پروڈیوس کریں. اگر میرے اندر نیگیٹیوٹی ہوگی تو میری بات لوگوں کو بری لگے گی, اور اگر میرے اندر پازیٹیوٹی ہوگی تو یہی بات لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. یعنی دو بندے ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک لگتا ہے کہ یار یہ بندہ کیسی باتیں کر رہا ہے, اور دوسرے کی بات دل میں اترتی ہے. وہ اندر کی پازیٹیوٹی, وہ اللہ کے کنیکشن کی وجہ سے. انسان کی اپنی حیثیت کچھ نہیں ہے, صرف اور صرف اس واحد کار ساز کی منتر کی جو میں بات کر رہا ہوں, اس اپلیکیشن. یہ بہت ساری چیزیں ایسے ہی ہیں کہ منتر ہیں, جاپ ہیں, جپ ہیں, کچھ چیزیں ہیں. تو یہ ہوتا ہے منتر جو پڑھائیوں سے جو ہے نیگیٹو پڑھائیوں سے شیطان کی مدد مانگی جاتی ہے اور کام کیے جاتے ہیں. دوسری چیز ہے وہ ہے جنتر. جنتر یہ ہے کہ جس میں نان لیونگ چیزوں کی مدد لی جاتی. نان لیونگ چیزیں جیسے دالیں ہو گئی, کالے ماش ہم نے اکثر دیکھا ہے, کوئی ایسی چیزیں جیسے مرچیں ہو گئیں, جیسے لیمو ہو گئے, جیسے جو ہے وہ کوئی لکڑی ہو گئی, یا اس قسم کی چیزیں یا چیزوں سے جو مدد لی جاتی ہے. اچھا, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ پر بکرے کی سری بھی پڑی ہوتی ہے, وہ بھی جادو میں استعمال ہوتی ہے. وہ تیسری چیز ہے, وہ تنتر ہے, وہ ایک اور چیز ہے. یعنی اس میں نان لیونگ چیز وہ ساری, یعنی منتر کاغذ کے اوپر لکھے جاتے ہیں, اس میں ساری چیزیں نان لیونگ ہیں. ٹھیک ہے, تعویذ وغیرہ منتر اس کے اوپر لکھے جاتے ہیں, اور وہ بعض اوقات یہ تعویذ جو ہیں وہ کسی پتوں کے اوپر لکھے جاتے ہیں
کہ جی فلاں جو ہے نا مرچوں کے پتوں کے اوپر یا کس طرح کے اوپر، یہ مختلف چیزیں ہیں یہ جادو کی، وہ کہلاتا ہے جنتر۔ اور جو سب سے خطرناک شکل ہوتی ہے نا جادو کی، وہ ہے تنتر، جس میں لیونگ چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لیونگ، جیسے یہ آپ نے ذکر کیا بکرے کی سری، اونٹ کی ہڈی، آپ کے بال، آپ کے ناخن، آپ کی چیزیں، آپ کے پہنے ہوئے کپڑوں میں کیا امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے ڈیڈ سیلز، یعنی آپ کی باڈی ہر وقت نئے سیل بنا رہی ہے اور پرانے سیل ڈیڈ ہو رہے ہیں، تو جو آپ نے لباس پہنا ہوتا ہے اس کے اندر وہ ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر وہ ڈیڈ سیل ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے نا، تو میری باڈی کے جو ڈیڈ سیلز ہیں وہ انہی کپڑوں کے اندر ہی تو ہیں۔ تو جب آپ کسی کو جو ہے نا، یہ پرانے وہ اپورٹس کی میں نے بات کی تھی، سائیکومیٹری کی بات کی تھی، تو اس میں یہ سائیکومیٹری اور اپورٹس یہ ہے کہ آپ کی کوئی چیز جو آپ کی بلانگنگ ہے وہ کوئی میڈیم پکڑتا ہے اور آپ کی کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آپ کے جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں اس میں آپ کی لائف سٹوری ہوتی ہے، اس کو ریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، انرجی ہے۔ بہرحال کیا ہوتا ہے اس کے اوپر پھر کبھی زندگی رہی تو بات کریں گے، لیو اٹ۔ تنتر سب سے زیادہ خطرناک ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گدھا، الو، یہ ایسے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے انسان۔ بہت سارے لوگ، آپ نے یہ پیچھے کچھ 10 سال 15 سال پیچھے کی بات ہے کہ یہ ملتان سے آگے ایک شخص تھا جو قبروں سے مردے نکال کے کھاتا تھا، انسان کا گوشت۔ یہ اگھوریز کیوں اتنے خطرناک ہے، مین ایٹرز، یہ لاشیں کھاتے ہیں، انسان کا گوشت کھاتے ہیں، تو یہ انسان آدم خور بن جاتے ہیں، ان کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اتنی نیگیٹیوٹی آتی ہے کہ دے کین ڈو اینی تھنگ۔ شیطان انسان کو ٹاسک دیتا ہے اور انسان نے وہ کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں، اور اگر نہ کریں تو کیا انجام ہوتا ہے؟ یہ آپ نے کئی دفعہ یہ سین سنا ہوگا نا کہ ڈارک ویب پہ کہ جی فلاں جو ہے وہ اس کا ہاتھ کاٹ کے اس کا خون پیو، یہ کیوں، دیز آر تنتر۔ اور تنتر میں سب سے زیادہ خطرناک ہے اگھوریز، مین ایٹرز۔ اگھوریز جو ہے نا وہ لاشیں نکالتے ہیں اور وہ ان لاشوں کے سینے کے اوپر بیٹھ کے، یعنی جلی ہوئی لاشیں جو نکالتے ہیں اس کی سینے پہ بیٹھ کے خنجر گاڑ کے وہاں پہ اپنے ریچولز کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بیسیکلی اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ خاتمہ کر دیتے ہیں کہ اندر روشنی آنے کی امید ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں پہ قفل لگا دیے گئے ہیں۔ یہ جنتر منتر تنتر، یہ اس کی ڈائمینشنز ہیں۔ اب جب کسی نے علاج کرنا ہے، کسی نے کسی بندے کو علاج کرنا ہے، تو اس کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اگر میں نے بخار کا علاج کرنا ہے تو بخار ہوا کیوں ہے، بخار کی وجہ کیا ہے، اس کی ڈائمینشن کیا ہے۔ 103 ہوگا تو میں نے کیا کرنا ہے، 104 سے اوپر ہو جائے گا تو میں نے کیا کرنا ہے، کون سی دوائی دینی ہے۔ تو جب آپ نے علاج کرنا ہے، جب آپ نے روشنی پیدا کرنی ہے، یاد رکھیے گا جادو اندھیرا ہے، اس کا علاج نور ہے، اس کا علاج روشنی ہے، اس کا علاج جو ہے وہ اللہ ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ جادو آپ کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا، اس کو سمجھیے۔ حامد آدم ایک بہت بڑا جادوگر ہے ساؤتھ افریقہ کا، دنیا کے چند بڑے میجیشنز میں، یہ جو مطلب یہ والے میجیشن نہیں جو ایلیونسٹ ہیں، وہ سچ مچ کا بڑا جادوگر ہے، وہ میجیشن ہے سچ مچ کا، بہت بڑا نام ہے، گوگل پہ اس کے انٹرویوز بھی ہیں۔ پھر ایک دو اور جو ہے نا دنیا میں یہ جو اسی طرح کی نیگیٹو جو ہے نا وہ میجکس میں ہے، نیگیٹو پاورز کے ساتھ ہے، ان کے بہت سارے انٹرویو۔ تو ایک چیز سمجھیے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جادو جو ہے نا انسان کو مار دیتا ہے، انسان کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کا بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ حامد آدم کا ایک انٹرویو ہے، گوگل کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ سرچ کریں۔ ہماری بات پہ تو لوگوں کو اعتبار آتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے جادوگروں کی بات پہ اعتبار آ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے قریب ہو، وہ شخص جو اللہ کے قریب ہو، اس کے اوپر میرا جادو اثر نہیں کرتا۔ یعنی وہ شخص جس کے اندر پہلے سے نور ہے، ظاہر سی بات ہے نا، نور کو آپ ڈھانپنے، اس لائٹ کو بند کرنے کے لیے تار کاٹنی پڑے گی، لائٹ خراب کرنی پڑے گی، یہ کم از کم اس کے اوپر ایک کپڑا موٹا سا ڈالنا پڑے گا۔ اب انسان کے اندر نور ہے اللہ کا نور ہے، تو اندھیرا کیسے اس کو کیپچر کرے گا؟ دوسرا، شیطان کی ایک چیز سمجھیے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ تو بہکا لے، لیکن یہ اجازت نہیں دی ہے زبردستی بہکا لے۔
تو شیطان کرتا کیا ہے؟ وہ آپ کو انسینٹو دیتا ہے، وہ آپ کو بینیفٹس دیتا ہے، آپ خود شیطان کو اپنے اندر اپنے وجود میں گھسنے کی اجازت دیتے ہیں، پھر وہ آپ کو مینیپولیٹ کرتا ہے۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں جادو ان پر اثر نہیں کرتا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کی کیا حقیقت ہے؟ بیٹا یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ بات میں مومن سے شروع کی تھی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک ڈائمنشن بتاتا ہوں، تو اس کے بعد میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ وہ کائنات کی سب سے بڑی اینٹی ہیں، وہ ہم تو ہو ہی نہیں سکتے، وہ ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے، ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے، وہ ڈائمنشن ہی علیحدہ ہے۔ خیر، اللہ نے جو ہے وہ ہائرارکی ڈیفائن کی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ یا رسول اللہ، عربی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو ان سے کہیے تم اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھا، آپ مسلمان ہو گئے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھنے کے لیے عبادات شروع کی، آپ نے اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی۔ ایک وقت آیا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کی محبت، اس دین کی محبت، اس جو ہے وہ قرآن کی محبت، عبادت کی محبت آپ کے دل میں آنی شروع ہوئی۔ جب آپ کے دل میں آنی شروع ہوئی تو پھر آپ ہیں مومن۔ اب اس کے بعد امتحان ہوگا ایمان کا، چھوٹا یا بڑا، اللہ کی مرضی۔ جب ایمان کا امتحان ہوگا تو پھر جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ جاری ہوگا ان لوگوں کو جو اس ایمان کے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ ان کو ایک سرٹیفکیٹ جاری ہوگا جس میں، جیسے آپ کسی کالج میں کسی اسکول میں داخل ہوتے ہیں تو ایک کارڈ دیتا ہے نا اسکول یا کالج آپ کو، اسی طرح کا ایک آئیڈینٹی کارڈ کہہ لیں یا بونافائڈ سرٹیفکیٹ کہہ لیں، وہ آپ کو دیا جائے گا کہ یہ ہمارا ہے، وہ ہے امتی۔ پہلے آپ مسلمان ہیں، پھر آپ مومن ہیں، پھر جب آپ ایمان کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب سرکار نے آپ کو اکنالج کر لیا۔ یعنی میں کہتا رہوں کہ میں فلاں انسٹیٹیوٹ میں پڑھتا ہوں، جب تک وہ انسٹیٹیوٹ مجھے اکنالج نہیں کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس میں ہوں؟ میں کہتا رہوں کہ میں نے جی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا کلمہ پڑھ لیا تو میں اب مومن ہوں، جب تک ایمان دل میں نہیں اترا کیسے مومن ہوں؟ اور میں کہتا رہوں کہ جی میں ایمان میرے اندر ہے اور میں امتی ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے جب تک اللہ نے ایمان کا ٹیسٹ ہی نہیں لیا، اس میں آپ کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہی نہیں دیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک مسلمان مومن کے ساتھ جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جن لوگوں نے عمل کیے اچھے وہ اور جن نے عمل اچھے نہیں کیے کیسے برابر ہو سکتے؟ اب ایک مسلمان جو ہے اس سے افضل ہے مومن، مومن جس کے اندر ایمان ہے۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو ہے وہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام خندق کی جنگ میں حملہ کرنے جا رہے ہیں تو کل ایمان عام ایمان کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ مسلمان، مومن، پھر امیر المومنین۔ امیر المومنین وہ ہستی کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیار کیا، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، یسوب الدین، یعنی اتنی محبت رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی ہے کہ جتنی کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود اس امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کنڈکٹ کیا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلے سے لگا کے کہتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا و آخرہ کمثل ہارون و موسیٰ، کہ میرے آپ بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جیسے موسیٰ اور ہارون تھے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رسالت مآب سرور انبیاء گلے سے لگا کے کہتے ہیں یا علی انت وزیری فی الدنیا والآخرہ، کہ آپ میرے وزیر ہیں دنیا اور آخرت میں، تو سرکار مولا کائنات کا کنڈکٹ کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور رسالت مآب کو کہتے ہیں انا عبد عبیدے کا یا رسول اللہ، میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ امیر المومنین کا مقام یہ ہے کہ وہ سرکار ختمی مرتبت کے نالین پاک کو اپنے سر کے امامے سے صاف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مقدس کو، جوتے مبارک کو اپنے سر کے امامے سے صاف کرتے ہیں۔ پھر ہم اگر یہ سوچیں کہ نعوذ باللہ ہم سرکار جیسے یا سرکار ہم جیسے، ہماری اوقات حیثیت کیا ہے؟
اب میں جہاں سے یہ شروع کی تھی کہ یہ جادو جو ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے، چیزیں کیا ہوتی ہیں، جو آپ نے سوال کیا تھا، تو اگر جادو ایک عام سے آدمی کے اوپر اثر نہیں کرتا تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کیسے اثر کر سکتا ہے؟ میرا ایمان، دیکھیں حدیث اپنی جگہ، میں مفتی نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، لیکن میرا ایمان، میری محبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گو کہ وہ ناقص محبت ہے، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ ان کے ساتھ مکمل محبت کر سکوں، میری اوقات حیثیت کیا ہے، مجھے اپنی کمیاں کوتاہیاں پتہ ہے، میں گناہ گار آدمی ہوں، وہ کائنات کی سب سے مقدس ہستی ہیں، وہ ماورا ہیں، وہ سوچ سے ماورا ہیں، تو چھوٹی سی روشنی میں سمجھیں، ایک بہت بڑا نور یا سورج کو تو خیر آپ بھول جائیں، چھوٹی سی روشنی کی کرن اندھیروں کو اڑانے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ کہاں کائنات کا سب سے بڑا نور، اور کوئی جادو اس کے اوپر کر لے، میرا ایمان، میری سوچ، میرا عقیدہ مجھے یہ سوچنے سے بھی منع کرتا ہے، میری کتاب میں یہ توہین رسالت ہے، میری کتاب میں یہ توہین رسالت ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ سوچا بھی جائے کہ ان کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا تھا، نو وے، کائنات کی کوئی طاقت اتنی تگڑی نہیں ہو سکتی کہ وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیپچر کر دے۔ ہاں اب سمجھیں کہ وہ کیوں ہوا، معوذتین اتری، واقعہ ہوا، کس کے لیے؟ ہمیں دکھانے کے لیے۔ دین پریکٹیکل کا نام ہے، دین جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، حج ایسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو، روزہ ایسے رکھو جیسے مجھے رکھتے ہوئے دیکھتے ہو، زکوٰۃ ایسے دو مجھے جیسے مجھے دیتے ہوئے دیکھتے ہو، خمس ایسے دو جیسے میں دیتا ہوں، یا جیسے جو ہے ایک ایک چیز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ تو یہ بھی چیز آپ نے کر کے دکھائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حاوی ہو گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ میرا عقیدہ ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے کئی ہزار کھربویں حصے کے لیے بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا، یہ مان بھی نہیں سکتا۔ مومن جو ہے اس کو، مطلب اس دنیا کے بڑے بڑے پریکٹسنگ میجیشنز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ کے ان کے دل کے اندر نور ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا، تو کجا ہم یہ مان کے بیٹھ جائیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ شیطان نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اتنا تگڑا ہو گیا کہ وہ اللہ کے نور کا راستہ روک سکتا ہے۔ یعنی کائنات کی سب سے بڑی آئیڈینٹی، اللہ کی سب سے بڑی نشانی، دین کا سب سے بڑا آئیکن، لولا کا لما خلقت الافلاق کے تاجدار، حل عطا کے تاجدار، ایک ایک چیز اللہ نے کہا کہ جو کچھ ہم نے بنایا آپ کے لیے، ایک ایک چیز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیا شیطانیت اتنی تگڑی ہم نے مان لی ہے کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے اوپر اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی حدیث میں یہ ہے، وہ ہے، میں اس کی حقیقت سے انکار نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ کسی اور طرح سمجھ آتی ہے کہ یہ ڈائمینشن ایسی ہو نہیں سکتی جس کو ہم مان کے بیٹھے ہوئے، ہم اندھے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، وہ ڈائمینشن کچھ اور ہے، وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اندھیرے کی چھوٹی سی کرن تو جو ہے نا، وہ روشنی کی چھوٹی سی کرن تو اندھیروں کو چیر سکتی ہے، لیکن یہ جو کائنات کا سب سے بڑا سورج ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ کپڑا ڈال دیا گیا ہے۔ کیسے؟ نہ میری عقل مانتی ہے، نہ میں نے جو سائنس پڑھی ہے وہ مانتی ہے، نہ جتنی میں نے فقہ پڑھی ہے یہ مانتی ہے، نہ میرا عقیدہ مانتا ہے۔ ٹھیک، میں تو اپنی بات کرتا ہوں بیٹا، میں کسی کے نہ عقیدے کا جواب دوں، نہ میں کسی کے خیالات کا جواب دوں، میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ میرا ایمان، میرا عقیدہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ ہو سکتا ہے۔ یہ جادو حقیقت ہے، اس کی ہسٹری بھی حقیقت ہے، یعنی اس کی ایک تاریخ ہے نا۔ جادو کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جادو لے کے نیچے آئے، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ تمہیں نقصان دے گا، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب وہ جس کی کہانی سناتے ہیں، جس عورت کو انہوں نے جادو سکھایا، تاریخ میں اس کے بہت سے نام ہیں، بہت سارے ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ جادو کی دیوی کیا کہا جاتا ہے، ڈیانا کہا جاتا ہے، وینس کہا جاتا ہے،
اس کو جو ہے نا ایک بہت ساری روایات ہیں، یعنی گریک میتھ میں یہ جو اس ریڈ پلینٹ کو ہم ایسے کر کے دیکھتے ہیں، وینس جو محبت کا اور دولت کا جو ہے وہ سیارہ مانا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ وہی عورت ہے جب اس نے جادو سیکھا تو وہ خود سیارہ بن گئی اور امر ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جس عورت نے وہ جادو سیکھا تھا ان فرشتوں سے اور وہ طوفان آیا تو وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی، وہ طوفان سے بچ گئی۔ جیسے اللہ نے شیطان کو جو ہے وہ دے دی تو شیطان کے چیلے چپاٹوں کو بھی اس نے اجازت دے دی نا کہ جاؤ کر لو، یعنی اب سارے کام شیطان تو خود نہیں کرتا نا، ہم اصل میں ہم شیطان کا نام لے لیتے ہیں تو شیطان کا مطلب صرف وہ ان پرسن شیطان ہی نہیں ہے، ان پرسن شیطان اپنی جگہ، لیکن اس کے آگے اس کا سسٹم ہے، اس کے آگے مطلب ایک شیطان ہے تو اس کے آگے کوئی لاکھوں کروڑوں شتونگڑے بھی ہیں، شتونگڑا مطلب وہ چھوٹے شیطان، تو وہ اس کے بہت سارے ہیں، اس کی بہت ساری طاقتیں اس نے آگے رکھی ہوئی ہیں، وہ ہر بندے کو خود ہی جا کے تو نہیں ملتا نا، وہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے زور لگاتا ہے، شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے زور لگاتا ہے، شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زور لگاتا ہے، سرکار حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے زور لگاتا ہے، وہ باقی چیزوں کے لیے تو اس کے لیے تو یہ نفس ہی کافی ہے، اس کا شتونگڑا ہی کافی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بابل کے کنویں میں ہاروت اور ماروت آج بھی زندہ ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ جی بالکل بند ہے، ان کو سزا ملی ہوئی ہے۔ دیکھیں اللہ نے اوپر کی ڈائمینشن کر دی بند، آیات آ گئیں کہ جب وہ شیطانی طاقتیں اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ شہاب ثاقب کے تیر مارے جاتے ہیں، تو شہاب ثاقب کے تیر مارے جاتے ہیں، وہ ڈائمینشن تو بند ہوگی۔ جیسے میں نے آپ کے ساتھ ایک دفعہ پوڈ کاسٹ کی تھی کہ یہ 4 دریا ہیں، فرات کے نیچے سونے کا پہاڑ نکلے گا، تو وہ سونے کے پہاڑ کے ساتھ کوئی نہ کوئی پورٹل بھی ہے جہاں سے وہ لوگ سونا لے کے جاتے تھے اس زمین سے۔ پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کروں گا کہ وہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ جو طاقتیں جو اس وقت تھیں یا جو اس وقت ہیں، وہ ساروں کا تعلق کیا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آپ اس کو تھوڑا سا ڈائمینشنز کو سمجھیں، دے آلویز ٹرائی ٹو بی 1 اسٹیپ اہیڈ فرام دا گاڈ، یہ اللہ سے ایک قدم آگے ہونے کی کوشش کرتی ہیں طاقتیں، یعنی اللہ کا عدد ہے 66، 66، اور نمبر آف دا بیسٹ کیا ہے 666، 1 اسٹیپ اہیڈ فرام دا گاڈ۔ اللہ کا عدد ہے 6 اور 6 12، تو نیگیٹیوٹی کا نمبر کیا 13، 1 اسٹیپ اہیڈ فرام دا گاڈ۔ کوشش کرتی ہیں شیطانی طاقتیں کہ کسی طرح اللہ سے ایک قدم آگے ہو جائیں، اللہ ہونے ہی نہیں دیتا، اللہ ہونے ہی نہیں دیتا، اللہ کارساز ہے، کردگار ہے، اس نے اجازت دی ہے لیکن اس نے ان کو آل ان آل تو نہیں کیا، اس نے ان کو استثناء دیا ہے لیکن ان کو معاف تو نہیں کیا۔ نبیوں کے ساتھ ہمیشہ یہ نیگیٹو طاقتیں ایسے ہی کرتی ہیں، لیکن میں ذرا یہ تھوڑی سی ڈائمینشن ہاروت ماروت کی اور یہ ڈیانا کی ڈائمینشن ذرا میں تفصیل سے بتا لوں، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف آتے۔ جب یہ عورت جس کو یہ فرشتوں نے جادو سکھایا اور کہا جاتا ہے، دیکھیں نیگیٹیوٹی کی چیزیں نا، میں نے آپ کو یہ شروع میں بالکل بات کی کہ اندھیرا کرنے کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لائٹ جلانے کے لیے ہمیں کنیکشن چاہیے، میٹر چاہیے، پورا گریڈ اسٹیشن، ڈیم، ہر ایک چیز چاہیے۔ لائٹ بجھانے کے لیے تو کوئی چیز ہی نہیں چاہیے، مطلب پتھر مار کے اس کو توڑ دیں، تار کاٹ دیں، بورڈ خراب ہو جائے، میٹر خراب ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لائٹ بند ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے عبادت ریاضت ضروری ہے، نیگیٹیوٹی کرنے کے لیے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ شیطانی طاقتوں کو یہی تو ایج ہے۔ اب ہوا کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو اس عورت کے تنور میں سے طوفان ظاہر ہوا تھا، فرشتوں یا شیطانی طاقتوں نے، وہ جو اس دور کے واچرز تھے یا کچھ بھی کہہ لیں، انہوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم جادو سیکھنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں نیگیٹو ہونا پڑے گا۔ اس نے کہا جی کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا یہ جو تمہارا تنور ہے جہاں پہ تم روٹیاں لگاتی ہو، اسی میں پیشاب کرو۔ اب آپ تھوڑا سا، آج تو ہمارے گھروں میں ویسا نہیں ہے، لیکن ہمارے گھروں میں جب آج سے 20 سال 25 سال پہلے باورچی خانے میں جوتا نہیں لے جایا جاتا تھا کچن میں، ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری دادی جب ہم بچے ہوتے تھے تو ہمارا کچن بہت بڑا سا تھا، کچن تھا، بڑے سارے کمرے میں چولہا وغیرہ ہوتا تھا، اور اس میں پیڑیاں بچھی ہوتی تھی، سامنے ٹیبل ہوتی تھی چھوٹی سی نا، زمین کے ساتھ ٹیبل، اور اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی پیڑیاں بچھی ہوتی تھی۔ تو ہم لوگ سب ابو بچے ہم وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، دادی بھی پکاتی جاتی تھیں تو ہم ساتھ ساتھ کھاتے تھے۔ کبھی میں نے دیکھا ہے کہ کبھی وہ کچن میں جوتا لے کے نہیں جاتی تھی، وضو کیے بغیر کبھی کچن میں نہیں جاتی تھی۔ میں نے اپنی والدہ کو بھی یہ کرتے دیکھا، ٹھیک ہے۔ آج کل تو چونکہ ٹرینڈ بدل گئے ہیں اور طرح کی چیزیں، اس وقت
کچن جہاں سے آپ کھانا کھاتے ہیں، رزق اللہ کی برکت کا نام ہے، جہاں سے آپ کھانا کھاتے ہیں پاکیزگی وہاں پہ ہوتی ہے، اس کو جب آپ گندا کرتے ہیں تو آپ کی پاکیزگی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے جب دیا جلانے والی بات کی تھی کہ کچن میں رکھ کے جلائیں، اسی لیے میں نے جب آپ کو کہا تھا کہ وہ پودے وغیرہ تو کچن کی کھڑکی کے باہر پودے لگا دیں، اس سے آپ کے گھر میں پاکیزگی آنا شروع ہوتی ہے۔ خیر، کم ٹو دا پوائنٹ، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے۔ جب یہ ہم بات کرتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی، تو وہ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ جب اس نے ایسا کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر سے ایک سفید قسم کی روشنی نکل کے زمین کے اندر چلی گئی ہے، اور کالی روشنی زمین کے اندر سے ہی نکل کے اس کے وجود میں داخل ہو گئی۔ اور جب یہ ہوا تو وہ طوفان نو شروع ہو گیا، اس کا تندور جو ہے وہ ابل پڑا، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ طوفان کوئی 10 منٹ میں یا 5 منٹ میں تو نہیں آیا ہوگا، اتنی دنیا میں لگاتار بارش ہوئی، وہاں سے طوفان شروع ہوا، تو اس میں ٹائم تو لگا ہوگا نا۔ اتنی بڑی کشتی ہے، اس کو جو ہے وہ ابھرتے ہوئے، یعنی آج کوہ جودی کے اوپر جو کشتی کی ڈائمنشن ملی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک وہ پوری کشتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پوری وادی میں اس کشتی کی جو ڈائمنشنز ملی ہیں، وہ ایک پوری وادی کے اندر وہ پوری کشتی ہے۔ وہ اللہ نے بھی ان کو کہا تھا نا، تو ان کو بھی اللہ نے بتایا تھا کہ یہ ایسے کرنا ہے، اللہ کی ڈائمنشن ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو عورت ہے، وہ اس نے جب جادو آ گیا تو اس نے ایسا کو منتر پڑھا کہ وہ اس طوفان سے بچ گئی، وہ اڑ گئی۔ اسی کو کہا جاتا ہے ڈیانا، اسی کو کہا جاتا ہے وینس، اور دنیا میں اسی کی جو ہے وہ جادوئی طاقتیں عبادت کرتی ہیں۔ نیو یارک ہاربر کے اوپر ایک بہت بڑا اسٹیچو آف لبرٹی ہے، کس کا مجسمہ ہے وہ؟ آزادی، کس چیز کی آزادی کا مجسمہ ہے؟ کہاں سے آزادی کا مجسمہ ہے؟ اس کی ڈائمنشن دیکھیں، ایک ہاتھ میں اس کی ٹارچ ہے۔ ایلیومیناٹیز کیا کہتے ہیں؟ روشنی دین، ٹھیک ہے، روشنی کا سمبل ہے۔ اس کے سر کے اوپر ایک تاج ہے، اور کروسیفیکیشن میں عیسیٰ علیہ السلام کی جب بات کرتے ہیں، کروسیفیکیشن میں عیسیٰ علیہ السلام کی کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا ان کو۔ اس تاج کی ایک ڈائمنشن نہیں ہے اسٹیچو آف لبرٹی میں؟ وہ سارا سمبلزم ہے۔ کبھی زندگی رہی تو یہ سمبلزم پڑھاؤں گا آپ کو، بتاؤں گا کہ سمبلزم ہوتا کیا ہے، کیوں کون سی چیز کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے۔ یہ جو ساری ایلومیناٹیز کے سمبلز ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ کی ڈائمنشن سے، کبھی یہ کبھی وہ، سارے ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتی ہیں، ان کے مطلب کیا ہے، ان کی چیزیں کیا ہیں، ان کی ڈائمنشن کیا ہے؟ سمبلزم ہی ہے نا۔ خیر، اب اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک ڈیاناز لیک ہے۔ ڈیاناز لیک جو ہے اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، میں نے اس سے اچھی کتاب اور کوئی نہیں پڑھی، ہسٹری آف گولڈن بوغ۔ ہسٹری آف گولڈن بوغ کا ترجمہ نگار شاط والوں نے اردو میں بڑا خوبصورت کیا ہے۔ شاخ زریں، گولڈن روغ، گولڈن بوغ، سنہری جھاڑیاں، سنہری جھاڑیاں جو ہے۔ ڈیاناز لیک ہے، ایک ایسی لیک ہے جس کے چاروں طرف سنہرے رنگ کی جھاڑیاں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اس لیک تک چلے جائیں اور واپس آ جائیں، آپ میجیشین بن چکے ہوں گے، کیونکہ آپ کے جب وہاں جانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر کی جو ہے نا پازیٹیوٹی ختم ہونا شروع ہوتی ہے، جب واپس آتے ہیں تو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، آپ تب سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اندھیرا ہو گیا تو پھر جو مرضی ہو جائے۔ اسی طرح چٹاگانگ میں کہیں جو ہے وہ ایک ایسا، جب یہ کالا جادو جیسے بنگال کا جادو کہتے ہیں، وہاں کی ایک انہوں نے کوئی ایسی ایک ڈائمنشن بنائی ہوئی ہے کہ ایک کنواں ہے، باولی، باولی کہتے ہیں سیڑھیوں والا کنواں۔ اس کنویں میں 30 سیڑھیاں ایسی ہیں کہ آپ ان 30 سیڑھیوں پہ پیر رکھتے ہوئے گزر جائیں اور واپس آ جائیں، یو وڈ بی میجیشین۔ کہا جاتا ہے کہ ان 30 سیڑھیوں میں قرآن پاک کے 30 سپارے اور مختلف جو ہے ریلیجس بکس ہیں مختلف ریلیجنز کی، وہ اس میں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ جب آپ ان کے اوپر پیر رکھتے ہیں، وہ گستاخی کرتے ہیں، تو آپ کے اندر جو ہے ایمان کا سر قلم ہو جاتا ہے، آپ کے دلوں پہ کفر لگنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ تباہی کے راستے پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو آپ تباہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ میری کتاب میں تو جادو تباہی ہے۔ سیٹنک ٹیمپلز میں کہا جاتا ہے کہ ڈیفرنٹ ریچولز ہوتی ہیں، کون کون سی ریچولز ہوتی ہیں بلیک میجک میں؟ ایسے ہی ریچول ہوتی ہے نا، جادوگھر جسے کہتے ہیں۔ تو یہ جادوگھر تو کہ لاہور میں بھی تھا ایک، میرے بچپن کی بات ہے، بند ہو گیا ہوا ہے، تھا ایک، ٹھیک ہے۔
تو ایسی چیزیں تو ہوتی ہیں نا بیٹا. جادو کے ریچولز تو ہیں نا, جادو جو ہے وہ موجود تو ہے نا. یہ ڈیاناز لیک, یہ کتاب پڑھیے گا, بڑی خوبصورت ہے, ہسٹری آف گولڈن بک. اسی کا ایک ترجمہ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے شاید اردو بازار میں کسی پبلشر نے چھاپا ہے, جادو اور مذہب کے نام سے. جادو اور مذہب کے نام سے کسی ہاشمی صاحب نے اسی کتاب کا ایک تلخیص لکھی ہے, اس کا خلاصہ لکھا ہے. بڑی شاندار کتاب ہے. جادو ہوتا کیا ہے, میتھڈز کیا ہوتے ہیں, پرانے واریئرز جب جنگ پہ جاتے تھے تو ان کے ہتھیاروں کے ساتھ کون سے ریچول کیے جاتے تھے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتا تھا, وہ کیسے ہوتا تھا. یعنی ان کے جو ہے نا جب دشمن کا سر کاٹ کے لاتے تھے تو پھر اس سر کو ریچولز کے طور کے اوپر کیسے استعمال کیا جاتا تھا. دے آر سو مینی تھنگس. اب اگر میں نٹی گریٹی میں جانا شروع کروں گا نا تو یہ چیزیں اور طرف نکل جائیں گی. جادو اندھیرا ہے اور نور دین ہے, اس کو سمجھیے. اس سے باہر نکل جائیے تو راستہ مل جائے گا. اندھیرے کا علاج روشنی کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ جی وہ ساڈے تے جادو ہوا تو جادو کا علاج جادو سے کریں گے, تباہ کر دیے جائیں گے. یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے, وہ جی اتنی پڑھائی کرتے ہیں, اتنی عبادت کرتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں ہے, یہ اب کیا کریں, ہم جادو سے اس کا چلیں توڑ تو ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. اور آپ کا ایمان مر جاتا ہے, ایمان ختم ہو جاتا ہے. توڑ چھوڑ تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ کو شیطان وقتی ریلیف دیتا ہے تاکہ آپ کو اس بات کا یقین آ سکے کہ اللہ سے, یعنی اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ سے تو صرف مشرک ہی مایوس ہوتے ہیں. جب آپ کو اس بات کا یقین ہے, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. آپ کو مخالفوں کے اوپر کہ جی وہ فلاں نے یہ جادو کر دیا, فلاں نے یہ, اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں نا, کریں, ہو جائے گا. میں بارہا اس کا جادو کا ایک علاج جو مجھے سمجھ آتا ہے, ایک ہی سب سے زیادہ پاورفل ہے, سورہ رحمان کا سننا. میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں. سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی, اس کا جو ہے نا دی الٹیمیٹ ریمیڈی ایک موبائل اپلیکیشن ہے, وہ اینڈرائڈ پہ ایپل پہ دونوں پہ موجود ہے. اس کو انسٹال کر لیں, وہاں طریقہ لکھا بھی ہوا ہے. کوئی جادو ہے, کوئی ٹونا ہے, نظر ہے, اسیب ہے, کچھ بھی ہے, ایون کوئی بڑی بیماری ہے, کاروبار نہیں چل رہا, کچھ بھی, ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہے, یہ الٹیمیٹ ریمیڈی ہے. میری ریسرچ نہیں, میری زندگی کے تقریباً 10 سال گزرے ہیں قلندر پاک سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. وہ بہت بڑے سینٹ تھے, بہت شاندار آدمی تھے. انہوں نے میری تربیت ان کے ساتھ ہے, ان کی ریسرچ ہے, انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور پھر یہ ایک دنیا میں ایک ایسی ریمیڈی کے طور پہ یہ مشہور ہوا کہ اس نے اپنا آپ دکھایا, اپنا منوایا. قرآن پاک تو حرف حرف نور ہے, لیکن یہ اٹس اے کائنڈ آف ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی. سورہ رحمان اگر آپ کے حالات بہت خراب ہیں تو 3 مرتبہ صبح دوپہر شام جیسے دوائی کھائی جاتی. اگر آپ کے حالات ٹھیک ہیں, مطلب تھوڑے بہت خراب ہیں, تو 2 مرتبہ 24 گھنٹے میں 2 علیحدہ علیحدہ, کوئی بھی وقت مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کے حالات بالکل ٹھیک ہیں تو 1 مرتبہ روزانہ 7 دن لگاتار اس کو سننا. سننے کے لیے یکسوئی شرط ہے, علیحدہ بیٹھ جائیں, آدھا گلاس پانی کا سورت سننے سے پہلے پاس رکھ لیں, آنکھیں بند کر لیں, یکسو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں. تصور یہ رکھیں کہ اللہ کا جو نور ہے وہ روشنی اور بارش کی طرح چاروں طرف سے آپ کے اوپر پڑ رہا ہے. آپ کی زندگی کے تمام گرے ایریاز, مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں, جادو, اسیب, ٹونا, ہر چیز کو ٹھیک کرنا اللہ کے نور نے, آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, سورج سنتے ہوئے تصور یہی رکھیں, سورج سن چکے, آنکھیں کھولیں, اب آدھا گلاس جو پانی کے پاس رکھا وہ اس کو اٹھائیں, دوبارہ آنکھیں بند کریں. بند آنکھوں سے دل میں صرف 3 بار اللہ کو جتنی محبت, پیار اور خلوص سے پکارا جا سکتا ہے, دل میں 3 بار اللہ 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 کہیں اور وہ پانی پی لیں. پانی یا تو میٹھا ہو چکا ہوگا, دل کی تسلی والا نہیں, سچ مچ کی مٹھاس ہوگی, یا اس میں خوشبو ہوگی, یا پھر وہی پانی زمزم بن چکا ہوگا. تینوں میں سے کوئی ایک کام ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جس اللہ نے پانی بدل دیا نا وہ آپ کے اندر تو سارا کچھ بدل چکا ہے. اب پانی نے یا سورت نے کرنا بھی کچھ نہیں, یاد رکھیے گا. سورت نے صرف وہ ماحول بنانا ہے جس کے چلتے ہوئے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. سورت نے آپ کو وہ نور دینا ہے کہ اگر آپ کوشش کریں اللہ کی قربت کی تو آپ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی آپ اللہ کے قریب ہو گئے, آپ کے مسئلے حل ہو گئے. کرنا یہی ہے. جادو کا علاج اللہ کے نور کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. میں نہ اس کو مانتا ہوں
نہ میں کرتا ہوں، نہ میں اس چیز میں آگے آتا ہوں، صرف اور صرف اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے بلیک میجک کی ہسٹری اور جنات پر بات کی۔ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسٹے ٹیون۔